اہل سنہ کے ائمہ کے درمیان ہونے والے اجتہادی اختلافات میں کوئی ثواب میں اور کوئی خطا میں ہوتا ہے. کیا ان کے اجتہاد کا ثواب ہوگا یا خطا؟ دنیا میں اس کا پتہ کس طرح لگ جاتا ہے؟ نیز اجتہادی اختلاف میں رائے کا ایک ہی درست ہونا اور باقی کا خطا ہونا لازم ہے؟ وضاحت کر دیجئے تاکہ علم میں اضافہ ہو. بڑا اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے. ائمہ کے درمیان اجتہادی اختلافات عقیدے پہ نہیں ہوا کرتے. وہ جو ہوتے ہیں وہ آپ سے عرض کر دیتے ہیں. یہ بڑی اہم بات آپ نے پوچھی اور ماشاءاللہ بڑی علمی بھی. ائمہ کرام کے درمیان اجتہادی اختلافات عقیدے پہ نہیں ہوتے، امت میں اعمال پر ہوتے ہیں. اور جہاں کتاب و سنت کی نص صریح ہو، قرآن نے ایک بات کہہ دی، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ او دمم مسفوحن، اور جاری خون حرام ہے، ناپاک ہے. او لحم خنزیرن، خنزیر کا گوشت حرام ہے. جہاں نص آ جاتی ہے وہاں اجتہاد نہیں ہوتا. کتاب نے فیصلہ کر دیا، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا کسی بات پہ، بس ختم ہو گئی بات. وہ نص صریح مل گئی، اور نص صریح کے ہوتے ہوئے، قطعی فیصلے کے ہوتے ہوئے، فائنل ڈیسیژن کے ہوتے ہوئے کسی کا اجتہاد ہو بھی نہیں سکتا. یہ اعمال میں ہوتا ہے. اور نص صریح کے ہوتے ہوئے صحابہ کرام اور خلافت راشدہ میں جو اجتہادات ہوا کرتے تھے رضی اللہ عنہم، اس کی نوعیت اور تھی. مثلا قرآن نے کہہ دیا نماز فرض ہے، اب نماز تو فرض ہے. فردر جو اجتہاد ہوگا وہ یہ کہ نماز 5 وقت فرض ہے، اللہ نے فرض قرار دی ہے. کیا نماز میں کوئی کیفیت ایسی بھی ہے کہ نماز 2 کر کے 4 نمازیں 2 مرتبہ پڑھ لی جائیں، ظہر عصر اکٹھی کر لی جائے، مغرب عشاء، تو کہنے میں یہ 3 نمازیں ہو جائیں گی، مگر حقیقت میں 5 ہوں گی؟ تو کیا ہو سکتا ہے؟ اجتہاد اس پہ ہوگا کہ فاتحہ پڑھنی ہے یا نہیں. اجتہاد اس پہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کیا تھا یا نہیں. یہ سارے اعمال کے اجتہادات ہیں. ان اجتہادات میں خطا بھی ہے، ثواب بھی ہے. ایک رائے درست ہوگی اور باقی تینوں رائیں اس کے مقابلے میں کم درست قرار پائیں گی. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ غلط ہے. اس کی بالکل مثال ایسے ہے جیسے 2 بچے محنت کرتے ہیں. باپ دیکھتا ہے کہ میرے دونوں بیٹے رات بھر پڑھ رہے ہیں، رزلٹ آتا ہے اور ایک کامیاب ہو جاتا ہے، دوسرا فیل ہو جاتا ہے، تو باپ کہتا ہے بیٹے نے محنت تو کی ہے، الگ بات ہے کہ صحیح رزلٹ تک، صحیح جواب تک نہیں پہنچا. مجتہد نے اجتہاد کی شرائط پوری کی اور اس کے بعد وہ اٹھا، اس نے اجتہاد کیا اور اجتہاد میں اس کا رزلٹ وہ نہیں نکلا جو اللہ کو مطلوب تھا، تو اللہ اسے گناہ نہیں دے گا، اللہ اسے محنت کا ثواب دے گا. یہ بڑی واضح مثال ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اجتہاد کیا اور طلاق کا ایک مسئلہ تھا، اور آپ نے عورت کو رجوع کا حکم دیا، مرد کو رجوع کا، اور اس عورت کو اس کے شوہر کے حوالے کر دیا. ان سے ان کی اولاد ہو گئی. امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا بڑا احترام کرتے تھے، اور جو فیصلے انہوں نے خود کیے ہوئے ہوتے تھے ان سے کہتے تھے کہ مجھے یہ چیز پیش آئی تھی، یہ آئی تھی، یہ آئی تھی. عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی ایسے. عبداللہ رضی اللہ عنہ نے پلٹائی جب بات کہ حضرت ایسے آ گئی تھی اور ایسے فتویٰ دیا ہے، تو انہوں نے کہا عبداللہ یہ فتویٰ ٹھیک نہیں ہے، یہ تو طلاق ہو گئی، یہ تو نکاح ہوا ختم ہو گیا. پھر انہیں سمجھایا. اجتہاد دونوں نے کیا، امیر المومنین نے بھی اور عبداللہ نے بھی رضی اللہ عنہ. وہ گئے واپس، جا کے اس قبیلے میں اس شخص کو ڈھونڈا اور فرمایا یہ اولاد تمہاری ہے، اس اولاد کی ساری ذمہ داری تم پر ہے. وہ جو بھی تعلقات قائم ہوئے ہیں اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے اجتہاد سے فتویٰ دیا تھا اور میرا اجتہاد غلط ہے.
البتہ آج کے بعد تم دونوں جدا اور میاں بیوی بن کے نہیں رہ سکتے۔ یہ اس کی واضح مثال ہے کہ اجتہاد سے ایسے فرق پڑتا ہے، اور مجتہد جو اجتہاد کی شرائط کو پورا رکھتا ہو وہ مجتہد اللہ کے ہاں ثواب پاتا ہے۔ اور اگر مجتہد ایسا ہو جس نالائق نے رات سونے میں گزاری ہے اور وہ اس کے منہ لگے جس نے رات پڑھنے میں گزار کر کامیابی حاصل کر لی امتحان میں، اس کو باپ مارے گا یا نہیں؟ پٹائی ہوگی یہ نہیں کہ محنت بھی نہیں کی اور رزلٹ بھی اسی طرح ہی آنا تھا۔ پھر یہ اسلامی نظریاتی کونسل جو آپ کی تشکیل پائی ہے ماشاءاللہ، اس ادارے کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے ترکی استنبول ایئرپورٹ پہ وزیر قانون جو تھے کچھ بات گفتگو شروع ہوئی تو عرض کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں ایسے فیصلہ فرمایا تھا، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، وزیر قانون صاحب جو آپ فرماتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ نظریاتی کونسل کے ممبر بھی تھے، وہ ہم سے پوچھنے لگے کہ بدر پہلے ہوئی تھی کہ احد پہلے ہوئی تھی؟ ہم نے کہا آپ نے زحمت فرمائی پوچھنے کی، یہ تو ہمارے ہاں 8ویں کے بچے کو بھی پتا ہوتا ہے کہ بدر پہلے ہوئی تھی یا احد پہلے ہوئی تھی۔ یہ حال ہے اس نظریاتی کونسل کا، اور یہ ماشاءاللہ اجتہاد کی باتیں کرتے ہیں، اللہ کی شان ہے، اس پہ آدمی کیا کہے۔ ایسے مجتہد جو بنتے ہیں نا، خدا کے ہاں شدید رسوائی بھی ہوگی اور پٹائی بھی ہوگی، اور اللہ ذلت کے ساتھ لوگوں میں کھڑا کر کے دکھائے گا کہ یہ آدمی ہے جس نے خدا کے دین پہ جرت کی۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمْ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ۔ لوگوں کبھی اپنی زبانوں کو اتنا نہ کھول دینا کہ تم اپنی رائے سے کہنے لگے ہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کبھی یہ فیصلے کرنے نہ بیٹھ جانا، یعنی نااہل ہو ہرگز فیصلہ نہ کرو۔ تو مجتہد کا اجتہاد، اگر اس میں اجتہاد کی صلاحیت ہے، اگرچہ غلطی ہو جائے، محنت کی ہے نا، گہرا ثواب ملے گا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ امام مالک اور شافعی اور ابو حنیفہ اور احمد بن حنبل رحمہم اللہ جمع ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اگر کہہ دیا کہ رفع یدین نہ کرنا، ابو حنیفہ جو آپ کا فتویٰ تھا یہ ٹھیک تھا، صحیح تھا، اور شافعی آپ کا فتویٰ غلط ہے، تو اللہ اس کو کوئی سزا دے گا؟ ہرگز نہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ کو زیادہ ثواب ملے گا، خدا کی خوشی، اور امام شافعی رحمۃ اللہ کو نسبتاً کم ملے گا۔ اسی لیے یہ ائمہ اتنے کھلے دل کے تھے، وہ کہتے تھے کہ راینا ثواب یحتمل الخطا، ہمارا فتویٰ بالکل درست ہے، خطا کا، غلطی کا احتمال موجود ہے۔ وہ مذہب غیرنا، اور ہمارے علاوہ اس کے برعکس جو فتویٰ دیا جاتا ہے ہمارا خیال ہے وہ غلط ہے، اگرچہ اس میں صحیح ہونے کا امکان ابھی بھی باقی۔ یہ اجتہاد ہوتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اجتہاد نہیں فرمایا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ ٹوک نہیں دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس رپورٹ آئی کہ مدینہ منورہ میں فلاں گلی میں فلاں گھر میں مشکوک افراد آتے جاتے ہیں، فرمایا اس عورت کو کل لے کے آؤ مسجد نبوی میں۔ چلے گئے پولیس والے، فوج والے، اس سے جو دروازے پہ فوج اپنے دیکھی، پولیس تو گھبرا گئی، وہ بار بار کہنے لگی مالیہ والے امیر المومنین، میرا اور امیر المومنین کا کیا تعلق ہے؟ مجھ سے انہیں کیا کام پڑ گیا؟ میرا اور ان کا کیا واسطہ ہے؟ شدید گھبراہٹ اس پہ طاری ہوئی کہ امیر المومنین مسجد نبوی میں بلا رہے، اور وہ چلی چند قدم اور گری، اور جب گری تو مرد پیچھے ہٹ گئے، چیخی، اور عورتیں محلے میں جو دیکھ رہی تھیں وہ باہر آ گئی، انہوں نے کپڑے وپڑے ڈالے، چادریں ڈالی اور اسے لے گئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے انہوں نے کہا کہ امیر المومنین اس کا خون جاری ہو گیا اور بچہ اس کا ضائع ہو گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا اجتہاد ہی تو تھا، اور کیا تھا؟ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرا اس خون میں کیا قصور ہے، میں نے تو اسے بلایا تھا تفتیش کے لیے۔ لیکن یہ ہے ایمان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا نا کہ جب تیرا دل فتویٰ دے تو وَلَوْ اُفْتَاكَ النَّاسُ، اگرچہ مفتی تیرے خلاف فتویٰ دیں، اپنے دل سے پوچھنا کہ گناہ ہے یا نہیں، اپنے دل سے پوچھنا نیکی ہے یا نہیں،
یہ دل کبھی کبھی مومن کا ضمیر معیار بن جاتا ہے۔ امیر المومنین کا دل چین لینے دیتا تھا، شورا ہوئی، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ یہی مسئلہ رکھا اور کہا اس طرح ہوا ہے اور بچہ ضائع ہو گیا ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا حضرت کوئی قصور نہیں ہے، آپ کا کیا قصور ہے اس میں؟ ایک عورت کو بلایا گیا، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا فتویٰ جب ہوگا جب علی بولیں۔ ابو الحسن آپ کیا کہتے ہیں؟ ان کا امیر المومنین میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کا قصور نہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کا روب اتنا ہے آپ کے عوام پہ کہ کنواری لڑکیاں پردے میں آپ کا نام سن کے کانپتی ہیں، آپ کا اتنا روب ہے امت پہ اس وقت۔ وہ خون جو ہے وہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے، اور چونکہ قتل خطا ہے اس لیے آپ اس قتل خطا کے پیسے بیت المال میں جمع کرائیں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ناراض بھی ہوئے، غصہ بھی آیا، انہوں نے کہا ابو الحسن کیسا فتویٰ دیتے ہو؟ اور پھر میں کہاں سے پیسے لاؤں گا؟ انہوں نے کہا حضرت فتویٰ یہی ہے، مجھ سے پوچھیں گے تو میں یہی کہوں گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے اور پھر فرمایا اپنے بیٹے عبداللہ سے کہ عبداللہ جاؤ میرے قبیلے کو خبر کرو کہ عمر سے یہ بات ہو گئی ہے اور قتل خطا میرے ذمے پڑ گئی ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، چندہ جمع کرو، مجھے پیسے دو، قرض میں لکھ لو، میرے پاس جب آئے تو میں تمہیں ادا کر دوں گا، اور اس بچے کے پیسے بیت المال میں دیت میں دیے جائیں اور اس عورت کو دیے جائیں۔ 20 مثالیں ملیں گی، حتیٰ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد کیا ہے اور صحابی رضی اللہ عنہ نے اجتہاد کیا، آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کا حکم دیا ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے تلوار دی، فرمایا سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے جاؤ اور اس کو قتل کراؤ۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول میں گیا تھا اور اس میں تو وہ بات ہی نہیں ہے جس پہ قتل کرنا ہے، آپ نے علی بہت اچھا کیا۔ مجتہد کا اجتہاد اگر وہ اہل ہے تو چاہے وہ غلط بھی ہو جائے گناہ گار نہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجتہد کا اجتہاد اعمال میں ہوتا ہے، فقہ اصغر میں ہوتا ہے۔ فقہ اصغر کیا ہوتی ہے؟ فقہ اصغر چھوٹی فقہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، زمینوں کی تقسیم، سیاسی مسائل، یہ ہوتے ہیں۔ فقہ اکبر عقیدہ ہے، اور عقیدے میں اجتہاد نہیں ہوا کرتا۔ اب یہ جو بات ہے نا یہ پوری سننا، ایسے نہ ہو درمیان میں اٹھ جاؤ تو بات ہی نہ سمجھ میں آئے، جسے جانا ہے پہلے چلے جاؤ تاکہ تمہیں بات ہی پوری نہ ملے۔ عقیدے میں 2 طرح ہوتی ہیں، ایک چیز ہے جس میں کسی مجتہد کا کوئی اجتہاد نہیں ہوتا، اللہ ایک ہے، اب کیا یہاں اجتہاد کر لینا ہے؟ حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری نبی ہیں، کیا اجتہاد کرنا ہے؟ قیامت برحق ہے، کیا اجتہاد ہے؟ کچھ بھی نہیں، قطعی چیزیں ہوتی ہیں مائنس پلس کی طرح۔ اور اجتہاد کی ایک قسم جو عقیدے کی تشریحات میں چلتی ہے، اور بعض ایسے عقائد جن کا تعلق کفر اور اسلام سے نہیں ہوتا، دوسرے درجے کے عقیدے ہوتے ہیں، اس میں مجتہد اجتہاد کرتا ہے، اور اس میں مجتہد اگر اہل ہو تو وہی کلیہ اور قاعدہ ہے، اسے کبھی گناہ نہیں ملے گا، اور نہ اہل آدمی ہوگا تو پٹائی ہوگی، اور اگر اہل ہو اور پھر بھی اجتہاد غلط ہو جائے کوئی پرواہ نہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ کی صفات اس کی ذات کا حصہ ہیں یا اس سے الگ ہیں؟ 1 3 5 7 یہ سب طاق ہے نا، یہ طاق اس 1 3 5 7 کا حصہ ہے یا اس سے الگ ہے؟ جفت 2 4 6 8، یہ 2 4 6 8 اپنی جگہ پہ جفت ہیں، لیکن ان کی یہ صفت دوہرا ہونا ان کا حصہ ہے یا اس سے الگ ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ کی ذات کا حصہ ہیں یا ذات الگ ہے اور صفات الگ ہے؟ یہاں پہ اجتہاد ہوا ہے۔ ہمارے جتنے صوفیاء کرام ہیں یہ سب کے سب اللہ کی صفات کو اس کی ذات کا حصہ مانتے ہیں،
ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات پر یہ زائد ہیں۔ اہل تشیع اللہ کی صفات کا حصہ مانتے ہیں۔ ہمارے یہاں اشاعرہ میں بہت سے حضرات اور بہت سے حنفی صوفی اللہ کی صفات کو اس کی ذات طیبہ کا حصہ مانتے ہیں۔ یہاں اجتہاد ہوا ہے، ہم کہتے ہیں دونوں ٹھیک ہے، مانتے ہو تو بھی ٹھیک ہے، زائد مانتے ہو تو بھی ٹھیک ہے، کوئی اتنی بات ہی نہیں۔ ہمارے نزدیک یزید لعنت کیے جانے کے قابل ہے۔ ائمہ حنفیہ میں یہ بحث جب آئی تو بلخ اور بخارا میں اختلاف ہوا۔ بلخ کے فقہا نے کہا ہم لعنت کریں گے، بخارا کے فقہا نے کہا دیکھو ہمارے ہاں اصول طے پا گیا ہے کہ جب تک موت کفر پہ واقع نہ ہو ہم کسی پہ لعنت نہیں بھیجیں گے۔ تو کیا یزید کی موت کفر پہ واقع ہوئی تھی؟ مثلاً کوئی ایک آدمی آپ کافر لے لیں، مثلاً ٹرمپ ہے، ٹرمپ پہ لعنت بھیجنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ زندہ ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ اس کی موت کس چیز پہ واقع ہوگی؟ ایمان پہ واقع ہو جائے وہ ہم سے اچھا مومن ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس نے ایمان کو جب قبول کیا اور ساتھ ہی موت واقع ہو گئی تو گناہ کوئی نہ رہا نا۔ اور اگر کفر پہ ہی موت واقع ہو جائے تو پھر بھی لعنت کرنا کوئی اچھی بات ہے، وہ بھی اس وقت جب کسی کو ضرورت پیش آئے۔ علماء بخارا نے کہا جب تم نے یہ چیز طے کر دی ہے ایک اصول کی تو یزید کی موت کفر پہ واقع ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ ائمہ بلخ نے کہا یقیناً کفر پہ مرا تھا، کیونکہ اس نے جب مدینہ منورہ پہ حملہ کرایا ہے اور مکہ مکرمہ میں حملہ کرایا ہے تو مکہ مکرمہ میں جب اس کی موت کی خبر پہنچی ہے تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ اٹھے اور انہوں نے کہا شام والو وہ تمہارا شیطان مر گیا، خبر مجھے پہنچ گئی ہے۔ مکہ مکرمہ دنیا میں پہلی مرتبہ دارالخلافہ بنا 9 سال تک، اور وہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی خلافت۔ تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا، انہوں نے کہا قد مات طاغوتکم یا اہل الشام، شام والو وہ تمہارا مر گیا مردار وہ یزید۔ اور یزید نے مدینہ منورہ کے متعلق حکم دیا، اس نے کہا انہیں سیدھا کر دو، میرے خلاف اٹھے۔ مسجد نبوی بند کر دی گئی، 3 دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف اور مسجد نبوی میں گھوڑے بندھے رہے، اور اس کے بعد جا کر کے مسجد نبوی کی صفائی ہوئی ہے۔ علماء بلخ نے جب یہ چیزیں پیش کی انہوں نے کہا یہ کفر نہیں ہے تو اور کیا ہے حضرت؟ یہ سب چیزیں آئیں۔ اب یہاں پہ پہنچ کے اجتہاد ہے، کچھ نے کہا کفر پہ نہیں مرا، جس پہ ثابت ہوا ہے کفر پہ مرا ہے وہ کہتے ہیں لعنت بھیجو۔ جساس جیسے فقیہ ہمارے اس میں شامل ہیں، اہل بلخ شامل ہیں، اور علماء بخارا نے کہا نہیں ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، یہ اس نے کیے ہیں لیکن یہ قتل عام ہے، حرب حرمتی ہے، یہ چیزیں ہوئی ہیں، مگر مرتے ہوئے اس نے کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا ہمارے پاس کوئی شہادت نہیں، اس لیے اس بات کو چھوڑ۔ یہ چیز ہے جو ائمہ کے اجتہاد میں اگر دوسرے درجے کے عقیدے میں آئے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں حیات ہیں، یہ دوسری مثال دے رہے ہیں مختصر سے۔ دوسرا بھی کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں حیات ہیں، وہ کہتا ہے یہ عقیدہ ہے، وہ کہتا ہے یہ عقیدہ ہے، وہ کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ہیں، ان کی قبر جنت کا ٹکڑا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بات سنتے ہیں سلام کو۔ وہ کہتا ہے ایسے نہیں ہے، یہ جنت جسے تم کہہ رہے ہو یہ برزخ کا مقام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم برزخ میں سن رہے ہیں۔ تیسرا عالم دین ہے، وہ کہتا ہے یار تم دونوں ہی ٹھیک کہتے ہو، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نفس حیات مانتے ہو نا کہ وہ زندہ ہیں تو بس کافی ہے۔ اس بحث میں کیا پڑھنا ہے کہ یہ قبر شریف جنت میں ہے یا برزخ کا ٹکڑا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح لٹائے گئے تھے پہلے دن آج بھی اسی طرح ہیں، وہ سلام کو سنتے ہیں اور خوش نصیب ہیں جن کا وہ جواب بھی دیتے ہوں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کی تفصیلات میں مت جاؤ، دونوں ٹھیک، دونوں صحیح کہتے ہیں، اور ایک کہہ کے سنتے ہی نہیں، ان کی وفات ہو گئی۔ یہاں پہنچ کے کہیں گے کہ اب تم اہل السنہ کی بات نہیں کر رہے، یہ بات تم معتزلہ کی کر رہے ہو، تم کسی اور طرف کو جا رہے ہو، یہ مسلک اور یہ چیزیں معتزلہ کی تھیں، ہماری نہیں۔ اس لیے اجتہاد کے یہ مراتب ہیں،
ایک قطعی پکے یقینی عقیدے ہیں، اس پہ اجتہاد نہیں ہو سکتا، اور ایک عقائد دوسرے درجے کے ہیں، دوسری کیٹیگری کے ہیں، اس میں اجتہاد ہوتا ہے۔